بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جعفر بھائی بہت شکریہ، آپ سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں تھوڑا سا ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اکثر علماء حضرات جو ہیں اہل سنت کے، وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 سے 6 سے یا 7 سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ جو مال فے ہے یہ اسٹیٹ پراپرٹی ہے، اور اس کے مصارف بھی بتا دیے تھے، تو اس میں تو وراثت ہو ہی نہیں سکتی، یہ فیصلہ تو قرآن میں ہی ہو چکا ہے۔ تو یہ مطلب جو ہے جو اسٹیٹ پراپرٹی ہوتی ہے اس میں تو وراثت ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سارا جو قضیہ جو ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں یا حدیث کی کتابوں میں دیکھ رہے ہیں، پھر اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر واقعی قرآن میں ایسا ہے، کیا قرآن نے یہی فرمایا ہے کہ یہ اسٹیٹ پراپرٹی کرائے گی؟ کیونکہ دو ہوتے ہیں نا، مال فے ہوتا ہے اور مال غنیمت ہوتا ہے۔ جی تو مال فے کا تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی جو ہے ملکیت ہوتی ہے، جی لیکن وہ کہتے ہیں کہ سورہ حشر میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صراحت جو ہے وہ کر دی ہے کہ یہ اسٹیٹ پراپرٹی ہے، تو بعض علماء یہ بات کر رہے ہیں۔ جی تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیں، ہمیں گائیڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیرہ۔ جی عابد بھائی، اصل میں ایشو یہ ہے کہ فدق ایک ایسا عنوان ہے جس میں علماء اہل سنت کی طرف سے آج تک تعویلات جاری و ساری ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے جواب سے مطمئن نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نئی تعویل اس کی پیش کر سکیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہ بالکل ان ایام میں ہی سمجھے انہوں نے ان سالوں میں، چند سالوں میں شروع کیے اشکالات اور کچھ باتیں، ان سے پہلے کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا ہوتا۔ تو وہ شاید ان کی یہ نئی نئی تعویلیں کرنا خود شاید اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود اپنے وہ جو علماء ان کے سلف گزر چکے ہیں، وہ شاید ان کے جواب سے ابھی تک مطمئن نہیں ہو سکے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور تعویل لانی چاہیے، یہ فدق کا مقدمہ ایسا ہے، اس کا قضیہ ایسا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کا تعلق رہا اور اس سے یہ استدلال کرنا کہ اسٹیٹ پراپرٹی ہے، لہذا مال فی جو ہے اس میں ہبہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس میں وراثت کیسے جاری ہو سکتی ہے، تو اصل میں یہ کم علمی کی دلیل ہے۔ جہاں تک تشیع کی بات ہے، یہ میرے سامنے کتاب ہے مسائل الشریعہ فی ترجمہ وسائل الشیعہ، شیخ راملی کی، آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب کا ترجمہ ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے میرے ہاتھ میں۔ یہ اس میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور یہ تہذیب الاحکام سے روایت نقل کرتے ہیں، شیخ طوسی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے طویل۔ اس کے آخر میں وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ارشاد ایزدی کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى گویا بمنزلہ ایک خاص مال غنیمت کے ہے، میرے والد ماجد یہی فرمایا کرتے تھے، اور اس مخصوص مال غنیمت میں سے ہمارے 2 حصے ہیں۔ یعنی اور یہ روایت تہذیب الاحکام میں ہے۔ اس روایت کو علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ نے معتبر قرار دیا ہے، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی صاحب نے اس کو معتبر قرار دیا ہے، فرمایا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ آیت اللہ آصف موسنی فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سعید الحکیم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ مہدی الموسوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، سندن یہ روایت معتبر ہے۔ تو آیت نمبر جو 7 ہے، اس کا تعلق مال غنیمت سے ہے، مال فی سے نہیں ہے۔ اچھا، تشیع میں یہ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو لہٰذا جب وہ مال فی سے متعلق ہے ہی نہیں، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تو اسٹیٹ پراپرٹی ہے، یہ تو مال فی کے بارے میں آیت آئی ہے، تو لہٰذا وہ مال فی کے بارے میں نہیں، مال غنیمت کے بارے میں آیت ہے تشیع میں۔ دیگر تشیع میں جو علماء نے کلام اس پر کیے ہیں، مفصل کیے ہیں، ابھی ہم اس کی بحث میں نہیں جا رہے، بس ایک روایت پیش کر دی ہے، تو یہ انشاءاللہ کافی و شافی ہے کہ تشیع کا نقطہ نظر اس میں کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت سے ہم یہ سوال کرتے ہیں
کہ اگر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ حشر میں آیت نمبر 7 آ گئی ہے اور اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ اسٹیٹ پراپرٹی ہے، یہ ہبہ بھی نہیں ہو سکتی، اس میں وراثت بھی جاری نہیں ہو سکتی، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ احادیث جو فدق کے عنوان پر ہے ان کو اٹھا کر دیکھیے تو میراث کا مطالبہ کنہوں نے کیا تھا؟ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے میراث کا مطالبہ کیا، حضرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے میراث کا مطالبہ کیا، ان کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میراث کا مطالبہ کیا، ان کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام نے میراث کا مطالبہ کیا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آج قرآن کی تفسیر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ تو بنص قرآن ثابت ہے کہ مال فے میں میراث جاری نہیں ہوتی، فدق مال فے ہے، یہ اسٹیٹ پراپرٹی ہے، تو مولا علی علیہ السلام کو یہ آیت معلوم نہیں تھی آپ کے نزدیک؟ حضرت عباس کو یہ آیت معلوم نہیں تھی آپ کے نزدیک؟ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو یہ آیت معلوم نہیں تھی آپ کے نزدیک؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو یہ آیت معلوم نہیں تھی آپ کے نزدیک؟ اور انہوں نے مطالبہ کیا کن سے؟ حضرت ابو بکر سے، ان کے بعد حضرت عمر سے میراث کا مطالبہ کیا۔ کیا ان کو بھی یہ آیت معلوم نہیں تھی؟ انہوں نے جواب میں کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ حدیث ہے۔ وہ یہ آیت پیش کر سکتے تھے، جب قرآن میں نص موجود ہے تو وہ پہلا جواب ہی یہ تھا کہ جو بھی میراث طلب کرنے جائے وہ کہے کہ سورہ حشر میں لکھا ہے، اور کیونکہ اس میں لفظ یہ ہے نا کہ مال فے میں سے میراث مانگی ہے، بخاری مسلم متفق علیہ جو حدیث ہے اس پہ لفظ ہے، تو وہ فرمائے کہ مال فے میں سے میراث ہم کیسے دے دیں؟ یہ تو بنص قرآن اسٹیٹ پراپرٹی ہے، یہ تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت نہیں ہے۔ جب ان کی ملکیت نہیں ہے تو سب جانتے ہیں، کوئی بھی صاحب عقل اس دنیا میں ایسا موجود نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ جو چیز آپ کی پراپرٹی ہے ہی نہیں اس میں میراث جاری نہیں ہو سکتی۔ تو وہ فرمائے کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ نبی خاتم کی پراپرٹی نہیں ہے، جب پراپرٹی نہیں ہے تو میراث نہیں ہے۔ تو بتائیے کہ کیا حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے یہ آیت پڑھ دی ان کے سامنے اور یہ کہا کہ یہ ان کی پراپرٹی ہے کہاں؟ یہ تو اسٹیٹ پراپرٹی ہے۔ یعنی آپ ایک ایسی تفسیر کر رہے ہیں جو ازواج کے بھی تفسیر کے خلاف ہے، جو جناب سیدہ کی تفسیر کے خلاف ہے، حضرت عباس کی تفسیر کے خلاف ہے، حضرت علی علیہ السلام کی تفسیر کے خلاف ہے، حضرت ابو بکر کی تفسیر کے خلاف ہے، حضرت عمر کی تفسیر کے خلاف ہے، اور آپ اس تفسیر کو مسلط کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم تفسیر آپ کو بتائیں گے۔ آپ کیا بتائیں گے تفسیر؟ میں ایک حوالہ دیتا ہوں، امام طبری مفسر قرآن اہل سنت کے، وہ اپنی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں اسی آیت کے متعلق؟ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح میرے نزدیک یہ قول ہے کہ آیت نمبر 7 کا حکم آیت نمبر 6 سے مختلف ہے، اور جو آیت 6 کا حکم ہے وہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص فرما دیا، کسی غیر کا حصہ اس میں نہیں ہے، اور یہ بات حضرت عمر کے اثر میں موجود ہے۔ تو امام طبری فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر 7 کا تعلق آیت 6 سے ہے ہی نہیں، وہ تو جدا گانا ہے، اور آیت نمبر 6 سے ثابت ہوتا ہے کہ مال فیت نبی خاتم کی ذاتی پراپرٹی ہے، یہ تو ان سے خاص ہے، کسی اور کے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ امام قرطبی کیا فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں؟ وہ فرماتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں، وہ فرماتے ہیں کہ آیت جو سورہ انفال میں ہے تو علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ انفال کی اس آیت سے منسوخ ہے کہ خمس ان افراد کے لیے ہے جن کا ذکر کیا گیا، اور باقی 4 حصے جہاد کرنے والوں کے لیے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں غنیمت انہی اقسام پر تقسیم ہوتی تھی۔ یہ قول یزید ابن رومان اور قتادہ اور دوسرے علماء کا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء اور یہ تابعین وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو آیت ہی منسوخ ہے، آیت نمبر 7، اور آپ آیت نمبر 7 سے استدلال قائم کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اسٹیٹ پراپرٹی ہے،
اس میں کیسے میراث ہوگی؟ وہ کہہ رہے ہمارے تو علماء اور تابعین نے کہا یہ تو آیت ہے ہی منسوخ، تو جو آیت منسوخ ہو جائے تو اس پر آپ کا استدلال کھڑا ہے۔ ملا علی قاری کیا فرماتے ہیں؟ ملا علی قاری اس آیت کے ذیل میں مرکات المفاتی جو ان کی شرح ہے مشکات کی، اس میں فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت نمبر 6 اموال بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان اموال کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص کر دیا، اور دوسری آیت مذکورہ اس قریے کے غنائم کے بارے میں ہے جس کو قوت غزات کے ذریعے لیا جاتا ہے، اور اس آیت میں خمس کے مصرف کا بیان ہے، لہذا اس آیت کا تعلق ایک مستقل مسئلہ ہے، یہ آیت بیانیہ نہیں ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 7، یہ غنیمت کے بارے میں ہے، یہ فیء کے بارے میں نہیں ہے۔ تو آپ کے تو علماء یہ فرما رہے ہیں، یعنی آپ ایک ایسی تفسیر جس کو اصحاب قبول نہیں کرتے، شیخین قبول نہیں کر رہے ہیں، ایک ایسی تفسیر جو آپ کر رہے ہیں وہ شیخین نہیں بیان کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اس کو بیان نہیں کر رہی ہیں، آپ کے تابعین اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں، آپ کے علماء اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس تفسیر کو آپ مسلط کر رہے ہیں، اس تفسیر سے آپ ایک نظریہ قائم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس پہ کیسے میراث جاری ہو جائے گی۔ تو آپ پر کون سی وحی نازل ہوگی کہ حقیقی یہ تفسیر اور وہ جو اہل بیت اطہار اصحاب اور ازواج و تابعین اور علماء سلف صالحین نے کی ہے ان سب کو چھوڑ دیا جائے؟ تو لہذا عابد بھائی یہ کوئی ایسی ان کی بات نہیں ہے، ان کے علماء نے بھی ایسا نہیں کہا ہے، یہ بس اب ایک نئی تعویل لے کر آ رہے ہیں تاکہ وہ کوئی ہم نئے طریقے سے مقدمے کو ٹیکل کر سکے، تو شاید اس طریقے سے کوئی مسئلہ ہمارا حل ہو جائے۔